الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے گزشتہ آیات میں بیان فرمایا تھا کہ قوم لوط کی بستی والے جب گناہ اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے اور حضرت لوط کے سمجھانے سے باز نہ آئے تو حضرت لوط ہی سے کہہ دیا کہ اللہ کے جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو لاؤ وہ عذاب ہی لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول کی اور قوم کی تباہی اور بربادی کے آثار اس طرح ظاہر ہوئے کہ اللہ نے چند فرشتوں کو دو کاموں کے لیے بھیجا کہ جاؤ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے ہاں حضرت سارہ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم نے مہمانوں کی ضیافت فرمائی اور جلدی سے ایک بچھڑے کو بھون کر ان کی مہمان نوازی کی، لیکن جب مہمانوں نے چونکہ وہ انسان نہ تھے فرشتے تھے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھایا تو رنجیدہ ہوئے حضرت ابراہیم، کیونکہ دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جس کے گھر کھانا کھا لیا اب اس کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں لڑا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے گھر وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں آنے والے مہمان یا فرشتے اور حضرت ابراہیم ان کو انسان سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بچے کی بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام جو آپ کے قریب میں آپ رہتے ہیں ان کی بستی والے سرکشی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں انہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اس میں تو میرا بھتیجا بھی رہتا ہے، یعنی حضرت لوط، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جائیں اور عذاب آ جائے۔ فکر کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تو نیک آدمی ہیں، وہ اور ان کے متبعین اللہ ان کو بچا لیں گے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ قوم ہلاک ہوگی۔
چنانچہ یہ فرشتے وہاں سے چلے، حضرت لوط کے پاس آئے۔ رات کا وقت ہے، مہمان کے طور پر جب حضرت لوط نے دیکھا کہ میرے ہاں چند نوجوان خوبصورت شکل و صورت میں آ رہے ہیں، تو یہ بھی گھبرا گئے۔ اور گھبرانے کی وجہ بھی تھی کہ قوم یہ طعنہ دے گی، ان کا دستور یہ تھا کہ جب آبادی میں بستی میں مہمان آتے تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا کرتے تھے، ان کے اوپر جملے کسا کرتے تھے اور ان کو ستایا کرتے تھے۔ حضرت لوط نے سوچا کہ اب یہ مہمان میرے گھر رکیں گے رات میں، جو کہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، تو ان کو غم یہ ہوا کہ یہ میرے مہمانوں کو بھی ستائیں گے، نعوذ باللہ الزام بھی لگائیں گے۔ تو جیسا کہ عام طور پر کسی اللہ والے کے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں، دیندار لوگ، لیکن حضرت لوط کے گھر جب یہ مہمان آئے، چونکہ وہ ان کو انسان سمجھ رہے تھے، تو یہ خوش ہونے کے بجائے ان کو غم ہوا، اور غم اس بات کا ہوا کہ قوم ان کو ستائے گی۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ حضرت لوط سے فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ خوف نہ کریں، یہ قوم کے لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ولا تحزن، اور آپ مغموم بھی نہ ہو، غم بھی نہ کریں، ان منجوک واہلک، انہوں نے اپنا آنے کا مشن بتایا کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہمیں اللہ نے آپ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات میں اپنے گھر سے نکلے اپنے متبعین کو لے کر، اور حضرت لوط کی بیوی جو قوم کے ساتھ رہ گئیں، چنانچہ وہ قوم میں رہ گئیں، اور حضرت لوط اپنے متبعین کو لے کر اردن کے مشرقی حصے سے نکل گئے، جہاں آج ڈیڈ سی یا بحر مردار یا بحر میت ہے، وہ سمندر ہے جس کے تختے کو اللہ نے سدوم کی آبادیوں کو الٹ کر اوپر اٹھایا، اور 400 میٹر اوپر اٹھا کر اللہ نے، فرشتوں نے ان کو اٹھا کر واپس زمین پر دے مارا۔ عذاب کی شکل یہ بنی کہ پہلے ایک چیخ اور زلزلہ آیا جس سے گھبرا گئے، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے ان فرشتوں نے اس بستی کو، اردن کی اس بستی کو اٹھایا آسمان پر، اور زمین پر ان کا تختہ جس طرح الٹ دیا جاتا ہے اس طرح سے الٹ دیا۔ اللہ نے اس واقعے کو اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو تم شام کے علاقے میں جب سفر کرتے ہو اور جب اس سمندر بحر مردار پر گزرتے ہو تو سوچو کہ یہاں وہ آبادیاں تھیں جن کو اللہ نے، جن کا تختہ الٹ کر دیا، اور آج سمندر کا پانی اوپر آ گیا اور آبادیاں نیچے چلی گئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا نشان ہم نے آج تک لوگوں کے لیے باقی رکھا ہے، تاکہ جو لوگوں کے پاس عقل ہے وہ عبرت سے کام لیں کہ اللہ نافرمانوں کو بہت زیادہ دن تک برداشت نہیں کیا کرتا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آج جدید تحقیق ہو رہی ہے، غوطہ خور اس کے اندر جاتے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ اس طرح کی چیزیں نکلا کرتی ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہاں پہلے کبھی آبادی اور بستی رہی ہوگی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ نشان عبرت بنا دیا ہم نے اس بستی کو۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے چل پھر کر دیکھو ان کی آبادیاں آج سمندر کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ واقعہ آج کی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک بات اور جو علمی ان آیات سے نکلتی ہے وہ یہ کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوا کرتا اللہ کی طرح۔ جس طرح اللہ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، انبیاء کو اس طرح نہیں معلوم ہوا کرتا
کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو وہ پہچان نہ سکے، وہ سمجھے کہ انسان آئے ہیں، جلدی سے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، انسان نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بھی جمیع ما کان و ما یکون اور غیب کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح جب حضرت لوط کے پاس آئے وہ بھی رنجیدہ اور غم زدہ ہوئے، پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ غم نہ کریں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو تمام چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اتنا ہی چیزوں کا علم ہوتا ہے جتنا اللہ وحی کے ذریعے سے ان کو بتلایا کرتے ہیں، جیسے جنت اور جہنم کا علم، آخرت کا علم، یا اگر کہیں ایک دو واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہو تو اللہ کے بتلانے سے انبیاء کو بھی معلوم ہوتا ہے، ویسے غیب کا علم انبیاء کو بھی نہیں ہوتا، ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے۔ پریشان اس وجہ سے ہوئے کہ اب قوم کے لوگ ان کا بھی مذاق بنائیں گے اور ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوط پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا اے لوط آپ نہ ڈریے اور غم نہ کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لیں۔ سبحان اللہ۔